سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے باعث مزید 23 اموات اور 989 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا یورپ اور امریکہ کی طرح پاکستان کے لیے مہلک ثابت نہیں ہوئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ترجمان نے کہا ہے کہ ملک میں اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آزادی رائے کے بنیادی آئینی اور قانونی حق پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز کیے جانے کی مہم کا نوٹس دیں۔ اور ایک طرف آج عالمی یوم آزادی صحافت ہے تو دوسری جانب بھارت میں مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ اپنے زیر اثر لانے کے لیے بھرپور مسلح ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 19,103 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پنجاب میں 7,106، سندھ میں 7,102، خیبر پختونخوا میں 2,907، بلوچستان میں 1,172، گلگت بلتستان میں 356، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 393 اور آزاد کشمیر میں 67 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ کرونا وائرس سے اب تک 4,817 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 23 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 440 ہو گئی ہے اور اس دوران 989 نئے مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا سے ہونے والی اموات 2,44,000 ہو گئی ہے، جبکہ 34,000 لاکھ سے زائد کیس رجسٹر ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک 10 لاکھ سے زائد افراد وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں وبا سے اموات کی تعداد 67,400 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ اٹلی وبا سے متاثرہ اموات کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں 28,700 موت ہوئی ہیں اور 2,09,000 متاثرین ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ ہے، جہاں 28,000 سے زائد اموات، جبکہ متاثرین کی تعداد 1,82,000 سے زائد ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس یورپ اور امریکہ کی طرح پاکستان کے لیے مہلک ثابت نہیں ہوا۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اموات کی شرح امریکہ، برطانیہ اور اسپین کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کرونا وائرس کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی ہی 9 مئی کے بعد کی حکمت عملی سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ اس حوالے سے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر پریس بریفنگ میں ہیں اور ان کی پریس بریفنگ کا کچھ حصہ اس وقت ہم آپ کے لیے سنواتے ہیں۔ اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 6 دن میں اوسطاً 24 اموات یومیہ ہوئی ہیں۔ معاشی بندشوں کے باعث غربت کی شرح میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے میں کاروبار قواعد و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے مرحلہ وار کھولے جائیں گے۔ آج لاہور میں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صنعت اسلم اقبال کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تاجروں کو کاروبار کے دوران احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔
بلوچستان کی وزیر اعلیٰ جام کمال نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کو مالی امداد فراہم کرے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کو اخوت فاؤنڈیشن کے تعاون سے 3 سال کی مدت کے لیے بلا سود 20,000 روپے تک قرض فراہم کیا جائے گا۔ ایران میں حکومت نے ملک کے زیادہ تر حصوں میں مساجد دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے، جو کرونا وائرس کے بعد مارچ میں بند کی گئی تھیں۔ صدر حسن روحانی نے وائرس ٹاسک فورس کے آن لائن اجلاس کے دوران اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ہدایت کی کہ مساجد میں سماجی فاصلے کے اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک میں اگلے 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ 2 لاکھ سے 85,000 ملین ٹن پیٹرول اور 3.5 لاکھ ملین ٹن ڈیزل کا ذخیرہ ملک میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات سے بھرے 2 بحری جہاز کیماڑی اور پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہیں۔ ان جہازوں میں 50,000 ٹن پیٹرول اور 55,000 ٹن ڈیزل موجود ہے۔ ترجمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ضرورت کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات خریدیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آزادی رائے کے بنیادی آئینی اور قانونی حق پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے سلسلے میں اپنے ٹویٹ پیغامات میں انہوں نے ایک آزاد اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی ایک مہذب جمہوری معاشرے کی بنیاد اور ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذمہ دارانہ ذرائع ابلاغ معاشرے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ شبلی فراز نے قلم کے وقار کے لیے صحافیوں کی طرف سے دی جانے والی بے پناہ قربانیوں کو سراہا۔ دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے صحافت خوف اور جانبداری کے بغیر۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز نے آزادی صحافت کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کرونا چیلنج میں لوگوں میں آگاہی کے ذریعے مدد کرنے کے سلسلے میں میڈیا کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے دوران میڈیا غلط معلومات کا توڑ مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ جموں کشمیر میں میڈیا کی آزادی شدید ترین دباؤ کا سامنا کر رہی ہے، جہاں صحافیوں کے خلاف سچ بولنے پر بدترین قوانین کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں زمینی حقائق کو چھپانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے میڈیا کی آواز دبا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر پابندی کے باعث مقبوضہ جموں کشمیر کا رابطہ باقی تمام دنیا سے منقطع ہے۔ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں عوامی رائے کو دبانے کے لیے سوشل میڈیا کی سائٹس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے ظلم و ستم کا سلسلہ دراز کیے جانے کی مہم کا نوٹس دے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس بات پر زور دیا کہ بھارتی حکومت نے کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے باوجود اپنا طرز عمل نہیں بدلا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ جاری ہے۔ بھارتی قابض فوجی کشمیری عوام کے گھروں میں گھس کر انہیں تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی حالت زار کو مختلف فورموں پر اجاگر کرتا رہے گا۔ ایک سوال پر وزیر خارجہ نے کرونا وائرس کے چیلنج سے نپٹنے کے لیے چین کی طرف سے پاکستان کو فراہم کی جانے والی امداد کو سراہا۔ انہوں نے اس امداد پر چین کے صدر اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملکی معیشت طویل عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صورتحال کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت حقائق کو سامنے رکھ کر آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف آج عالمی یوم آزادی صحافت ہے تو دوسری جانب بھارت میں مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ اپنے زیر اثر لانے کے لیے بھرپور مسلح ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا شمار دنیا کے ان خطرناک علاقوں میں ہوتا ہے جہاں ذرائع ابلاغ سے وابستہ افراد انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت صحافیوں کو بلیک میل کر کر کشمیر میں زمینی حقائق چھپانا چاہتی ہے کیونکہ کشمیر میں ذرائع ابلاغ دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔
رپورٹ کے مطابق علاقے میں ذرائع ابلاغ کو مسلسل خطرہ لاحق ہے، جہاں قابض حکام سچ بتانے پر صحافیوں کے خلاف کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کرتے ہیں۔ بھارت صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر میں اپنی بربریت کو دنیا کے سامنے لانے سے روکنے کے لیے انہیں گرفتار، ہراساں، تذلیل اور نگرانی کر رہا ہے۔ انہیں روزانہ کی بنیاد پر قتل، دھمکیوں اور انتقامی کارروائیوں کا بھی سامنا ہے۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں افغان سیکیورٹی فورسز کے فضائی حملے میں 14 طالبان ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے مقامی سطح پر کرکٹ کی کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی، اس لیے وہ فرسٹ کلاس کرکٹرز اور دیگر فریقوں کو درپیش مشکلات میں ان کی مدد کرے گا۔ پی سی پی نے ایک بیان میں کہا کہ میچ آفیشل سکورز اور گراؤنڈ سٹاف کی بھی مدد کی جائے گی، اور بورڈ نے اس مشکل اور غیر معمولی وقت میں جب دنیا بھر میں معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، اپنے مالی بجٹ میں فنڈز مختص کیے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔